میں اپنی سہیلیوں سے بے حد مختلف ہو گئی تھی۔ مجھے لڑکوں سے باتیں کرنے کا شوق چرانے لگا تھا۔ یوں میری لڑکوں سے راہ و رسم بڑھتی چلی گئی اور کئی لڑکوں سے دوستی بھی ہو گئی، لیکن یہ تعلق فون تک ہی رہا۔ سہیلیاں حیران تھیں کہ میں کس راہ پر چل پڑی ہوں۔ جو خیر خواہ تھی وہ مجھے منع بھی کرتی تھی، لیکن ان دنوں میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی اور مجھے کسی کی خاص پرواہ بھی نہ تھی۔ طبیعت میں خود سری بھی تھی، جو مجھے اپنی مرضی کا کام کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ ان سب کے باوجود میں نے تعلیم کی طرف سے غفلت نہ برتی۔ سہیلیاں میرے اس رویے سے پریشان تھیں۔ ایف اے کے بعد مجھے کسی ساتھی کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ اب میں فون پر باتیں کرنے کے علاوہ کسی اور طرح کی آزادی کی خواہاں تھی۔ ان دنوں جبکہ جذبات نے میرے حواس مختل کر رکھے تھے، ہمارے محلے میں ایک نیا گھرانہ آ کر آباد ہوا۔ شہزاد اسی گھرانے کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ یہ کھاتے پیتے لوگ تھے اور شہر کے معززین میں گنے جاتے تھے۔ تاہم مجھے ان باتوں سے دلچسپی نہ تھی۔ مجھے تو صرف شہزاد سے محبت تھی، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھا اور اس کی سج دھج بالکل مصنوعی ہیرو جیسی تھی۔ اب میں اٹھتے بیٹھتے خوابوں اور تصورات میں خود کو اس کے ساتھ چلتے پھرتے محسوس کرنے لگی۔ پہلی بار میں نے اس کو اپنی سہیلی کے گھر جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ گلی کی نکڑ پر کھڑا تھا، مجھے دیکھتے ہی ہٹ گیا۔ وہ مجھے اپنے بالکل خوابوں کے شہزادے جیسا لگا تھا۔ لمبا، گوری رنگت، مردانہ وجاہت، مجھ جیسی کسی بھی لڑکی کے لیے وہ آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ میں اس کو اپنے محلے میں دیکھ کر حیران تھی۔ یہ حیرانی اجنبیت کے باعث تھی۔ میری سہیلی نے بتایا کہ اس لڑکے کا نام شہزاد ہے اور ان لوگوں کو یہاں آئے زیادہ دن نہیں گزرے۔ اس کی باروب شخصیت نے مجھے متاثر کیا۔ وہ میری سہیلی کا کزن تھا۔ اب میں روز بہانے بہانے سے اس کو دیکھنے لگی، لیکن وہ میری طرف سے بے نیاز رہا۔ شاید وہ ان جمیلوں میں پڑ کر اپنی زندگی برباد کرنے کا خواہاں نہ تھا۔ وہ ایک آئیڈیل لڑکا تھا اور اب CSS کی تیاری کر رہا تھا، لہٰذا اس کو عشق و محبت کے چکروں سے کیا واسطہ۔ مجھ جیسی لڑکی کے لیے یہ مشکل امر تھا کہ اس کو اس کا آئیڈیل نظر آئے اور وہ اس سے بات تک نہ کرے، مگر اس نے خاموشی کا حصار اپنی شخصیت کے ارد گرد تعمیر کر رکھا تھا، جس کو توڑنا بالکل بھی آسان نہ تھا۔ اور اب ہمارے گھرانوں کی ان سے واقفیت بھی ہو چکی تھی۔ امی کئی بار شہزاد کے گھر جا چکی تھی اور ان کی والدہ اور بہنیں بھی آتی تھیں۔ پھر مجھے بھی شہزاد کے گھر جانے کا موقع ملا۔ سوچتی تھی اس بار وہ بیٹھا ہوگا تو خود بات کر لوں گی اور اس سے دل کے جذبوں کا اظہار بھی کر دوں گی، لیکن جب وہ سامنے ہوتا تو اس کا رعب میری زبان گنگ کر دیتا تھا۔ بالآخر اس کی دوستی میرے بھائی سے ہو گئی، وہ کبھی کبھار ہمارے گھر آنے لگا۔ میں بھی ان جذبوں کے اس ادھیڑ بن میں لگی تھی کہ ابو نے اسے میرے لیے پسند کر لیا۔ مجھ کو اس بات کا علم نہ تھا، نہ ہی کسی نے مجھ سے تذکرہ کیا تھا۔ البتہ ان لوگوں کا ہمارے گھر آنا جانا زیادہ ہو گیا تھا۔ اس کی بہنیں مجھے زیادہ اہمیت دینے اور پیار سے بلانے لگی تھیں۔ تب بھی میں کچھ نہ سمجھی کہ رشتے کی بات چل رہی ہے۔ ایک دن میری سہیلی سمینا آئی۔ میں نے اس کو کہا میری مدد کرو، میں شہزاد پر مر مٹی ہوں، مگر وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا۔ وہ ہنس پڑی اور بولی تم کس پر نہیں مر مٹتی؟ وہ جو پہلے تمہارے بوائے فرینڈ تھے ان سے تو نپٹ لو، وہ تو صرف فون کی حد تک دل لگی تھی اور وقت گزارنے کے لیے ہیں۔ میں نے پھر کہا مگر اب میں سنجیدہ ہوں۔ سمینا نے جواب دیا آخر کیوں؟ وہ اس لیے کہ تم محبت کے معنی نہیں سمجھتی، تم فلمی عشق کرتی ہو اور زندگی فلمی عشق کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ان دنوں شہزاد بھی کہیں پڑھنے جاتا تھا اور میں بھی کالج کے لیے نکلتی تھی۔ عموماً ہم ایک ہی وقت گھر سے نکلتے تھے۔ وہ روز ہی میری جمع کی ہوئی ہمت کی دھجیاں بکھیرتا ہوا پاس سے گزر جاتا تھا۔ مجھے اس کی بے نیازی پر سخت غصہ آتا تھا، مگر میں اپنے پندار کی خاطر خود اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کو تیار نہ تھی۔ اور پھر اچانک ہی مجھے وہ خوشی مل گئی جو شاید اس دنیا میں کسی خوش نصیب لڑکی کو ملی ہوگی۔ شہزاد کے والدین باقاعدہ میرا رشتہ مانگنے آئے۔ یہ میرے والد صاحب کی کوششوں کا ہی ثمر تھا۔ خیر منگنی کے بعد میرا بہت دل چاہتا کہ شہزاد مجھ سے بات کرے، لیکن وہ بات نہیں کرتا تھا۔ دل کی ویرانی سے تنگ آ کر میں نے اس کی کزن دردانہ کا سہارا لیا، جو اب میری دوست بن چکی تھی، اور اس کی منگنی شہزاد کے تیازات سے ہو چکی تھی۔ دردانہ نے جانے کیا اس کو کہا اور کیسے راضی کیا۔ بہرحال شہزاد کے گھر سے پہلے دردانہ نے مجھے فون کیا، پھر ریسیور اس کو پکڑا دیا۔ میں نے بہت خوشی بھرے لہجے میں پوچھا آپ کیسے ہیں، کیا آپ کو میری یاد آتی ہے؟ لیکن جواب میں وہ چپ سادھے رہا، جیسے گھبرا گیا ہو۔ میرا خیال ہے کہ وہ محبت بھرے جذبات کا خیر مقدم کرے گا اور مجھ سے اظہار محبت کرے گا، کیونکہ فون پر تو سبھی لڑکے ایسا کرتے ہیں۔ مگر میری ساری سوچیں اس وقت ہوا میں بھر گئیں جب اس نے شادی سے پہلے اظہار محبت کی بجائے محبت کے نقصانات پر ایک لمبے لیکچر دینا شروع کر دیا۔ شہزاد سے بات کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا جیسے اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ یقیناً اس کے ساتھ کسی نے بے وفائی کی ہوگی۔ اس کی باتوں میں احتیاط کا جو رنگ تھا وہ کسی سے ٹھوکر کھانے کے بعد آتا ہے۔ اس نے یقیناً جذبوں کے اس کھورک دھندے میں بہت کچھ کھویا ہے۔ پھر میں نے اس بات کی تحقیق شروع کر دی اور اس کے لیے شہزاد کی ایک اور کزن سے دوستی کر لی، جو کچھ میرے مزاج سے مطابقت رکھتی تھی اور اکثر ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ میں نے اپنے دلی خدشات سے اس کو آگاہ کیا تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ مجھ کو اس بارے میں سب کچھ بتا دے گی۔ مہوش نے کچھ دنوں بعد مجھ کو بتایا تم ٹھیک سوچتی ہو، واقعی شہزاد کو ماضی میں کسی سے محبت تھی اور اب وہ اسی ناکام محبت کی وجہ سے تھکا تھکا اور بیزار نظر آتا ہے۔ اس نے مجھ کو ایک بہت دلچسپ اور فرضی کہانی بھی سنا دی، جس کے بعد میرا دل اپنے اس خوابوں کے شہزادے سے کھٹا ہو گیا اور میں
اپنی پہلی والی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئی۔ میں اپنے فون والے دوستوں سے گپ شپ کرتی، انہی میں سے ایک نواز تھا جس کو میری اور شہزاد کی منگنی کا کس طرح علم ہو گیا۔ وہ مجھے منع کرتا تھا اور کہتا تھا تم شہزاد سے شادی مت کرنا، تم اس سے شادی کر کے غلطی کرو گی، بہتر ہے ہم یوں ہی دوستی والی زندگی گزاریں۔ نواز اکثر مجھے کہتا کہ تم ایک بار مجھے ملو، کہیں باہر ملو مجھے، مگر میں ہر بار انکار کر دیتی ہوں کیونکہ میں باہر ملنے سے ڈرتی تھی۔ میرے 4 جوان بھائی تھے، اگر کوئی مجھے کسی کے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھ لیتا تو یقیناً قتل کر دیتا۔ فون پر باتیں کرنے سے تو میں خود کو اس لیے محفوظ سمجھتی تھی کہ گھر پر ہوتی تھی اور گھر والے سمجھتے تھے کہ میں اپنی سہیلیوں سے باتیں کر رہی ہوں۔ نواز نے مجھے بہت مجبور کیا۔ ان دنوں میری شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ اس نے کہا اگر ایک بار مل لو تو کیا مذائقہ ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس کے بعد تمہیں ملنے پر مجبور نہ کروں گا، ورنہ عمر بھر میرے دل میں تم سے ملنے اور تمہیں دیکھنے کی آرزو رہ جائے گی۔ اس نے مجھ کو یہ دھمکی بھی دی اور کہ اگر مجھے نہ ملی تو میں گفتگو کا ٹیپ تمہارے شہزاد کو بھیج دوں گا۔ اس دھمکی سے میں ڈر گئی اور اس کو کہہ دیا کہ آج شام میں خالہ کے گھر جانے کے بہانے فلاں شاپنگ سینٹر میں آ جاؤں گی، تم مجھے وہیں دیکھ لینا۔ میں نے یہی سوچا کہ وہاں اور لوگ بھی ہوں گے، اگر کسی نے بھی دیکھ لیا تو میں یہی کہہ دوں گی کہ خریداری کے لیے شاپنگ سینٹر گئی تھی۔ خبر نہ تھی کہ نواز کی شہزاد سے جان پہچان ہے اور دونوں ہم جماعت رہے ہیں۔ دراصل میری منگنی کا سن کر نواز کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی تھی اور اس نے شہزاد کا دل برا کرنے کی کوشش کی تو شہزاد نے کہا اگر وہ فون پر کسی سے بات کرتی ہے تو میں اسے نہیں مانتا، البتہ اگر وہ کسی سے باہر ملتی ہے تو پھر میں اس سے شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ تب نواز نے شرط لگائی کہ میں تیری منگیتر کو فلاں دن فلاں جگہ پر بلا کر تمہیں دکھا دوں گا۔ فون پر میں نے نواز کو بتایا کہ میں سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے اور میرے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا رہن ہوگا۔ یہی بات تھی کہ شہزاد نے شہزاد کو کہی۔ یوں بھی وہ شاپنگ سینٹر آ گیا تھا اور ایک کونے میں کھڑا ہو گیا تھا ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے۔ نواز میری طرف آیا، اس نے مجھ کو ایک چھوٹا سا گفٹ دے کر کہا تمہارا شکریہ، اب میں تمہیں کبھی ملاقات کی تکلیف نہ دوں گا اور نہ ہی فون پر بات کرنے کے لیے مجبور کروں گا کیونکہ تم کسی کی امانت ہو۔ وہ مجھ سے مختصر سی بات کر کے چلا گیا۔ مجھ کو خبر نہ تھی کہ میری بے عقلی نے کیا قیامت ڈھا دی ہے۔ شہزاد اور میرے درمیان جو دیوار حائل ہوئی وہ میرے اپنے کرتوتوں کی تعمیر کردہ تھی۔ اگرچہ اب میرا ان لڑکوں کے ساتھ تعلق نہیں تھا مگر پھر بھی مجھے سزا مل ہی گئی، حالانکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شہزاد کی امانت میں خیانت نہیں کروں گی اور اس کے سوا کسی سے محبت نہیں کروں گی۔ اس کے بعد ہماری منگنی ٹوٹ گئی۔ شہزاد ملک چھوڑ کر اعلیٰ تعلیم کے لیے چلا گیا اور ہمیشہ کے لیے پردیسی ہو گیا، مگر اس کے بعد میری کسی سے نہ بن سکی کیونکہ دل میں کسی ایک کے لیے کچی الفت گھر بناتی ہے اور وہ شہزاد تھا، باقی کھوٹے رشتے اور کھوٹے سکے تھے۔ اس کے بعد میں نے شادی کی مگر یہ عارضی بندھن ثابت ہوا اور پھر میری دنیا بدل گئی۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد بھائیوں نے بے رخی اختیار کر لی کیونکہ وہ اپنے گھروں میں خوش تھے۔ میں نے ایک ویمن ورکنگ ہاسٹل میں رہائش اختیار کر لی، اب ملازمت کرتی ہوں اور اپنا بوجھ خود اٹھاتی ہوں، کسی سے کوئی گلہ نہیں۔ آج بھی شہزاد یاد آتا ہے تو آنسو نکل آتے ہیں۔ اس کو بھلانا میرے اختیار میں نہیں۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ کہانی تو ان دنوں کی ہے جب ابھی موبائل فون نہیں تھے، لڑکیاں لینڈ لائن فون پر ہی رابطے کرتی تھیں۔